اور سر آپ کو لگتا ہے آرٹیکل 63 پر اعتراض تو بہت سی جماعتوں کو تھا، لیکن اگر یہ آئینی تحفظ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فلور کراسنگ کو آئینی تحفظ دے رہے ہیں، یعنی براہ راست تمام پارلیمانی باڈی، سینٹ، قومی اسمبلی اب آپ ایک مچھلی منڈی بنانے جا رہے ہیں۔ نہیں اقرا، دیکھیں آپ آفیشلی رشوت کو لیگل کر رہے ہیں، خود ہی کہتے ہیں میں نے 20 کروڑ دے کے سینیٹر بنا، میں 40 کروڑ دے کے بنا۔ اب بھی آفر آ رہی تھی، 2-3 صاحبان نے کہا کہ ہمیں 20 کروڑ 40 کروڑ کی آفر تھی۔ اس کا مطلب ہے اس ملک میں رشوت، کرپشن، لوٹ مار، اغوا کاریاں کو آپ لیگل شکل دے رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اگر زندگی میں اچھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی برائی سے بچ کے کر رہا ہے، حرام رشوت نہیں کھانا چاہ رہا، آپ اس کو تحفظ دے رہے ہیں۔ آپ کھاؤ حرام کا مال، آپ عوام کے ووٹوں سے آؤ یا جال سے آؤ، پھر 50 کروڑ 20 کروڑ لو، 2 وزارتیں لو۔ یہ کبھی کوئی حکومتیں، میں نے سنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتی ہیں۔ یہ موجودہ شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کی تذلیل، اداروں کی بے توقیری اور اداروں کو کمزور کرنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پیمانے پر آئینی ترمیم غالباً 53 کوئی کہہ رہا ہے، کیونکہ مسودہ تو ہے نہیں، کوئی پتہ نہیں اینڈ پہ بھی جو آیا ہو یہ بھی انہوں نے جعلی پیش کر دیا ہو، کیونکہ سنا تھا کہ 3-4 ایسی شکیں تھی کہ اقرا، حارث، رشید احمد رند، بشیر، عمران، نواز شریف، جس کو مرضی اٹھا کے لے جو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بھٹی صاحب میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو بھٹی صاحب ایک سوال تو دیکھیں ذہنوں میں اٹھتا ہے اور عوام بھی سوچتی ہوگی، یہ آئینی پیکج کا مسودہ کہاں سے آیا، کون لایا، اور اتنا اندھا اعتماد حکومت کو کیوں تھا کہ آنن فانن یہ منظور ہو جائے گا؟ نہیں، حکومت کی مجبوری تھی، فائد عیسیٰ کا رہنا ضروری تھا۔ آئینی ترمیم بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے، صرف اور صرف ایک شخص کو، کیونکہ اس نے فائد عیسیٰ صاحب نے بلا چھین لیا، ان کی باتیں نہیں پوچھ رہی۔ لیکن مجھے اس ایک حکومت مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں، اور آج بھی اس کا ووٹ بینک ہے، کم ہو گیا بڑا۔ اتنی یار کیا مجبوری ہے یار، آپ کے خود بل بھی نہیں، اپنے اراکین اسمبلی کو بھی نہیں بل پڑھا سکے، اپنے وزراء کو نہیں پڑھا سکے، کس نے انہیں اتنا مجبور کیا تھا؟ یہ تو وزیر اعظم کو چاہیے آ کے پریس کانفرنس کریں کہ جناب یہ غیر آئینی کام آئینی طور پر مجھ سے زبردستی کروایا جا رہا تھا، یہاں کہیں کہ ہاں میں خود اس ملک کی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہ رہا ہوں، کل کو یہ اور دیگر اداروں کے بارے میں بھی ایسی قانون سازی کر دیں گے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہ کر سکے۔ اظہار رائے تو ویسے ہی پاکستان میں تدفین ہو گئی ہے۔ تو مجھے بتائیں، کوئی ذی ہوش سیاستدان یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نہیں مانتا کہ شہباز شریف پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اب یہ خود کلیئر کر سکتے ہیں، ورنہ اتنی اندھیر نگری ایک غیر قانونی کام کو آئین کی شکل دینے کے لیے، کل کو ایک مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں، یہ اسمبلی کہہ دیتی ہے کہ یہ اسمبلی 20 سال رہے گی، یہ قانون سازی کر دیتی ہے، تو کیا منظور ہوگا؟ یہی اسمبلی جس طرح کی یہ قانون سازی کر رہے تھے کہ ہمارا فلاں ایم این اے جو منڈی باؤدین سے ہوا ہے، اس نے لا کیا، اسے چیف جسٹس بنا دیں، تو کیا وکلا نے مان جانا تھا؟ کیا اس قوم نے مان جانا تھا؟ کل کو تو یہ بھی کر سکتے تھے نا۔ جب آج 5 کی آپشن دے رہے ہیں میری مرضی، جب آپ کہہ رہے ہیں جی ایک ہائی کورٹ کے جج کو جب چاہے ہم پھینک دیں، آپ نے پولیس بنا دی اس کو، جیسے تھانے دار کو ادھر سے بدلا، لوگوں کے بچے اٹھائے، عورتیں اٹھائیں، ان پہ جھوٹے پرچے دیے، انہیں جھوٹا چلان کیا، تو کل کو ڈو یو تھنک یہ کہے کہ جی میرا فلاں ایم پی ایم این اے نے کیا تو میں اس کو چیف جسٹس بنا رہا ہوں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہونا تھا۔ وکلا تقسیم ضرور ہیں، صحافی بھی تقسیم ہے، لیکن جتنا یہ اس قوم کو مردار سمجھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات شروع اچھا تو بھٹی صاحب چلیں، اگر مان لیا جائے، بالکل صحیح، اگر مان لیا جائے یہ دوبارہ کوشش ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو رکھا جائے اور وہ سٹے کریں، تو خود ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ایسی ترامیم سے عدلیہ کمزور ہوگی؟ اور دوسری بات یہ سر کہ آئینی ترمیم میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ از خود نوٹس کا بھی وہ ختم کر دیا جائے گا اختیار، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود تو احساس ہوگا نا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میں تو عدلیہ کمزور کر جاؤں گا اس ترمیم کے بعد پیچھے۔ میں ادب احترام سے کہتا ہوں، اچانک پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ فائد عیسیٰ نے اگلے دن ان کے ترجمان نے یا سیکرٹری نے تردید کی۔ اگر یہ احساس ان کو ہوتا تو یہ ڈسکس ہی نہ ہوتی کہ عمر بڑھاؤ،
وہ اللہ کے بندوں 65 سال کے بعد بندہ تو ویسے ہی بالکل فارغ ہو جاتا ہے. 60 سال میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. 65 سال گورے نے کسی مقصد کے لیے رکھا تھا نا. آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں رہتا, آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں ہوا کیا ہے. اور فائد عیسیٰ سب سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہیں کریں گے, تو لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا عالی شان تھی. مجھے تو حیران ہوں کہ عدلیہ ہی عدلیہ کو کمزور کر رہی ہے, اور وکلا برادری جنہیں ہمیں ہمیشہ فخر رہا ہے ان کا بھی ادب احترام سے شاید وہ کردار نہیں رہا جو ہونا چاہیے. اگر عدلیہ کو کمزور کرنے کا مطلب ہے اس ملک میں سیسلن مافیا اور گاڈ فادر عملاً آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور وہ جس کو چاہیں گرفتار کروائیں, جس کو چاہیں سزائے موت دلوائیں, جس کو چاہیں باعزت بری کرائیں, وہ ڈاکہ لیگل کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی اپنی سیاست میں ایک ضیاء الحق کی گود میں جانا, دوسرا سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا 98 میں, اور دوسری یہ اس ترمیم کا حصہ بننا. کامیاب ہوئی نہ ہوئی ابھی یہ کوشش کریں گے, کیونکہ بولی 3 ارب تک تو لگ چکی تھی. 3 ارب 1 2 3, اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بیرون ملک پیمنٹ ہونی تھی. اب تو پاکستان میں رشوت لوگ سنا ہے کہ بیرون ملک لیتے ہیں, اتنی کمیشن دے دو, اتنی کمیشن دے دو. بھائی سر یہ 3 ارب اگر ہمارے مسائل کے حل کے لیے استعمال ہو جاتے تو کیا ہی بات تھی.